اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يحب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يحب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. جس آدمی نے تین حضرتوں کو پا لیا، تین عادتیں اپنی بنا لی، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. پہلی کیا ہے؟ أن يحب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اس کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو، یعنی کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے، اپنے تمام رشتوں سے، تمام ملنے والوں سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہو. اور دوسری صفت کیا ہے؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. جب کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. اگر کسی سے محبت کرے تو خالص اللہ کے لیے کرے، صرف اللہ کے لیے، دنیاوی اغراض شامل نہ ہو. اور أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اور ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اتنا برا جانتا ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانا. یعنی کہ وہ کوئی کفری الفاظ یا کوئی کفری کلمہ یا کوئی ایسا کام جس سے کفر لازم آتا ہو، اس کے لیے اتنا برا ہو کہ اسے اتنا خوف ہو اس سے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانا. تو یہ حدیث جو ہے خالی محبت کی نہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم تو ہمارے دل میں بہت محبت، یہ ہے ترجیحات پر. ہماری جو ترجیحات ہیں، کس چیز کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. ہمارا کوئی بچہ ہے، اس سے ہمیں زیادہ محبت ہے تو ہم کیا ہوگا، ہم اس کی ہر بات پوری کرنا چاہیں گے. اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو اللہ کا حکم سب سے عزیز ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے عزیز ہوگا. اور اگر اس کے اوپر کوئی دوسری محبت غالب ہے، دنیا کی محبت غالب ہے، کسی اور کوئی اور محبت غالب ہے، تو جب وہ چیز سامنے آئے گی تو وہاں اللہ کا حکم چھوٹ جائے گا، نبی کا طریقہ چھوٹ جائے گا، گھر بچوں کے لیے چھوٹ جائے گا، کاروبار کے لیے چھوٹ جائے گا، یا اپنے یار دوستوں کی مجلس کے لیے چھوٹ جائے گا. اللہ کا حکم، میں تو دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اب نماز دیکھی جائے بات. تو ترجیحات پر ہے، اس میں معمولات جو ہے شدید کی ترجیحات. ہماری ترجیحات کیا ہے؟ کن چیزوں کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ ہم دین کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اور ہمارے جو تعلقات ہیں، جو ہمارے دوستانے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے میل جول ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، وہ کس بنیاد پر ہے؟ کیا وہ دین کی بنیاد پر ہیں، اللہ کے لیے ہیں؟ جب ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے ہوں گے تعلقات، جب اللہ کے لیے ہوں گے تو کن سے ہوں گے؟ دینداروں سے ہوں گے، اللہ والوں سے ہوں گے. تعلقات کن سے ہوں گے؟ اللہ والوں سے.
ہم جب دنیاوی ترجیحات ہوں گی، دنیاوی اعتبار سے ہماری محبتیں ہوں گی، تو رزق اور فجور میں اور نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ ایک تو اس کا عوامی نقصان، بس زیادہ ٹائم نہیں ہے نا، کافی ٹائم ہو گیا، لوگ آ جائیں گے تو اسی حساب سے آپ یہ آنے والے ہیں دوسری مسجدوں سے آ جائیں تو یہ باتیں جلدی بات کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو اس کا عوامی نقصان ہے، آخرت میں اس کا کیا نقصان ہے، دینی اعتبار سے اس کا کیا نقصان ہے؟ جو ہماری ترجیحات اگر دنیا پر ہوں گی، اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت پر دنیا کی دوسری محبتیں غالب ہوں گی، تو کیا ہوگا کہ ایک حدیث میں ایک اور حدیث آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، ایک فرماتے ہیں، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة متى الساعة، ایک آدمی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کے بارے میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ماذا اعددت لها، ماذا اعددت لها، تم نے کیا تیاری کر رکھی؟ تم جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم نے کیا تیاری کر رکھی؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ لا شیء انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ صحابی تھے، ہمارے جیسا ہوتا تو گنوا دیتا، میں نے یہ کہا وہ کہا وہ کرا، وہ صحابی تھے تو انہوں نے اپنے عمل نہیں گنوائے، انہوں نے کیا گنوایا؟ انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا کوئی عمل نہیں ہے، بس یہی ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، انت مع من احببت، جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ رہے گا، یعنی حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا، انت مع من احببت۔ وقال انس رضی اللہ عنہ وما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت، فرمایا کہ ہمیں جو ہے کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہوئی ہے، انت مع من احببت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہمیں کتنی خوشی ہوئی کہ ہمیں کسی اور بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ رہے گا تو اسی کے، جس سے محبت کرے گا حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جس سے محبت کرے گا حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فانا احب النبی وابا بکر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم۔ دیکھیے علماء کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں، مولانا آگے آئیے گا، مولانا صاحب کہتے ہیں میں تو کہہ نہیں رہا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عربی وچن ساتھ میں آپ کے سامنے ترجمہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو، آخرت میں حشر کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ محبتیں کس بنیاد پر ہیں؟ ترجیحات دین کی بنیاد پر ہیں یا دنیاوی بنیاد پر ہیں یا حرام اور کے ساتھ میں ہیں؟ جس کے ساتھ محبت ہوگی دنیا میں، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم مثال کے طور پر ہمیں کوئی چیز پسند ہے، مطلب گاڑی ہم ٹی وی ایس چلا رہے ہیں لیکن پسند ہماری ہوتا ہے، چلا رہے ہیں ٹی وی ایس پسند ہوتا ہے، اب کوئی ہمارا عزیز ہم سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو بندے سے بہت محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرنے والا اسے پتا ہو کہ اس کی پسند دوسری ہے، چلا دے رہا ہے، وہ ہمیں ہدیہ دینا چاہتا ہو، وہ لے کے آئے گا ہماری پسند کی، چلو جی ہونا لیا ہے تمہارے، تمہیں یہ پسند تھی نا، ہونا لیا ہے، تم اسے چھوڑ دو، ہونا چلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اگر حشر کے لیے یہی کہے گا
کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے حرام تو نہیں کھایا لیکن تمہارے پسندیدہ لوگ کون حرام خور تمہارے اٹھنے بیٹھنے کہاں تھے بے نمازیوں میں کہاں تھے تمہارے جوا والوں میں جوا والوں میں اٹھنے بیٹھنے کہاں تھے پسند تو تمہارے یہی تھے نا تو آج تو اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ چلو جاؤ اپنے پسند والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت مع من احببت تو ہماری جو ترجیحات اگر دین کی بنیاد پر ہوں گی تو ایک تو اس کا اخروی فائدہ یہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ایک تو دنیا ہی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جب دین کے دینداروں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا دین کی مجلسوں میں بیٹھنا ہوگا لیکن تقریریں کرنا جو ہے آج کل جو ہے وہ تقریر کا زمانہ نہیں رہا آج کل کے تقریر کرنے والے تو مولانا بہت اچھی تقریر کرتے ہیں تقریریں جو ہے مقصد نہیں ہے تقریریں کرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے آج کا جو دور ہے جو حالات ہمارے جو معاشرے کے چل رہے ہیں جو امت جس طرف جا رہی ہے فکر کا زمانہ فکر کا نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھے ہیں لوگ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ادھر ادھر گھما رہے ہیں نظریں کیونکہ جو کام ہے یہ ہمارے یہاں بالکل سب سے فالتو سمجھا جاتا ہے کسی کے یہاں ایک بھائی میرا تو چائے نہیں لگا رہا ہے ابھی بات نہیں سن سکتا دین کی بات ابھی دین کے لیے ہوتا ہے کاروبار میں سے چھوڑنا تو بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کاروبار میں سے کوئی وقت نکال کے دین کے کام کے لیے کچھ چیز سیکھنے کے لیے آ جائے وہ تو اس کے لیے راہل کرو تو بہت بڑی بات ہے ہمارا نیند ہماری اگر ہم 6 گھنٹے 15 منٹ سوتے ہیں تو 6 گھنٹے 10 منٹ نہیں کری جا سکتی 5 منٹ ہماری نیند زیادہ قیمتی نیند نہیں قیمتی ہے نیند زیادہ قیمتی ہے ہماری چائے کی پیالی نہیں چھوٹ سکتی دین سے دین کی بات سننے کے لیے نہیں بھائی چائے پینی ہے تو چائے پینے کا ٹائم ہے دین کی بات کے لیے تو وہ ٹائم ہے جو کہیں جاؤ پھنسے مسجد میں جاؤ پھنسے گھر میں کچھ کام ہے گھر میں تالا لگا رہا بچے گئے ہوئے تھے جب مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں چلو بھائی جاؤ پھنسے تو ایسے دین کی بات کے لیے وقت نہیں ہے تو یہ جو زمانہ ہے اس وقت فکر کا زمانہ ہے تقریر کرنی ہے تقریریں کرنے والے تو بہت ہیں ہم جو ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بیٹا ممبر پہ کہ وہ مجموعہ ہے مجھے کچھ کہنا ہے وہ کہنا پڑے گا بولنا ہے تقریر کرنی ایک یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ہمارے مجھے فکر ہو گیا معاشرہ ہمارا کہاں ہے کیا ہو رہا ہے معاشرے میں کس طرف جا رہے ہیں یہ فکر لے کے بیٹھے ہو اور یہ غور کیا جائے کہ ہم اب صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں نبیوں کے سیرتیں بیان کرتے ہیں لوگ اٹھنے کے بعد میں اللہ جانے میں وہ تو صحابی تھے ہم کو صحابہ کے گناہ کرے ہم تو نہیں کرتے تو میں نے میرے سامنے کا تجربہ ہے جماعت والوں میں سے جماعت کے امیر صاحب میں کچھ بات کر رہا تھا صحابہ کے بارے میں اور وہ تو صحابہ کی ہم کو اس جماعت والے نے یہ بات میرے سامنے کہی یہ بات کہ ارے وہ تو صحابہ تھے وہ لوگ کئی لوگ تو ان کا زمانہ تو یہ ہے کہ سینکڑ کو ایک لوگ پہلے جا کے جلدی میں وہ تو صحابہ تھے صحابہ کے بجائے ہم بیان کرتے ہیں آج کل وہ زمانہ نہیں ہے تو غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں ہو کیا رہا ہے یہ جا کس طرف رہا ہے اس وقت دین کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دلوں میں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی بالکل ہلکے سے ہلکا کام ہمیں یہاں بیٹھ دل کر رہا ہے میرا مجھے یہاں کھڑے ہونا ہے ایک کام پہ کھڑے رہنا ہے وہ کھڑے رہنا دین کی ہے دین کی بات کو بتا رہا ہو کوئی سکھا رہا ہو ہم قرآن پڑھ رہے ہو قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہو قرآن سمجھا رہے ہو وہ فکر یہ ہوتی ہے سمجھ نہیں آتا کہ بھائی یہ قوم اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتی بھی ہے ایمان بھی ہے اس پر جو قرآن پڑھی جا رہی ہو قرآن سمجھایا جا رہا ہو اور اس سے تو بے توجہی حال میں تو یہ حالات جو ہے بھائی ایسے ہے کہ آدھار کارڈ میں ہم لوگ مسلمان ہیں ذرا غور کرنے کی بات ہے اپنے اپنے کی زبان میں ڈھانکنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا صحیح خاتمہ ایمان پر فرما دے تو بہت بڑی بات ہے ایمان کے ساتھ میں ہم دنیا سے چلے جائیں اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرما دے کیوں ہے کہاں ہم جا رہے ہیں کیوں ایسی جو ہے دین سے بے توجہی اتنا مطلب سستا دین ہو گیا اتنا جو ہے کمزور پڑ گیا ہے کہ کسی کے پاس ذرا سی 5 منٹ یا 2 منٹ تعلیم کے لیے نہیں ہے ایسے حالات اس وقت جو ہیں بڑے ہوئے تو کیا وجہ کیا ہے اصل میں وجہ یہی ہے جو حدیث میں ہے کہ جو ترجیحات ہیں ہماری رسول آپ مما سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اگر ہماری ترجیحات دین پر ہوں گی ہماری محبتیں ہمارے تعلقات ہم رشتے کرنے جائیں دین دیکھ کر یہ کریں گے تو کیا ہوگا مثال کے طور پہ ہمارے اس
معاشرے میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، چھوٹا بچہ پیدا ہوا، آگے بول رہا، ہوش سنبھالا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ جس کی جو جیب بھاری ہوتی ہے اس کی ساری عزت ہوتی ہے، جس کی جیب بھاری اس کی عزت ساری۔ میرے گھر میں ایسا ہوتا ہے، جو آیا کوئی پیسے والا تو ہوگی پیسوں کو چھوٹے صاحب آیا، ہوگی پیسوں بڑھانے کا کلکٹر صاحب نے جی بنا آئے ہیں اور یہ پیسوں تو کوئی بڑی بات نہیں آتا ہے، تو بڑے دیندار ہو، نمازی ہو۔ حالانکہ فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائے بہتر ہے، متقی لوگ پرہیزگار لوگ تمہارے گھروں میں آئے وہی بہتر ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ دنیا کی بنیاد پر ہوتا ہے، جب بچہ ہمارا جو دیکھ رہا ہے، ہمارا بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ یہاں کیا چیز ہے، بڑی چیز پیسہ ہے، بڑی چیز جو ہے وہ دنیا ہے، دین جو ہے وہ کیا ہے، کچھ نہیں۔ اب وہ جو ہے گھر میں جو پرورش پا رہا ہے اس کی جو ترجیحات ہے وہ کیا ہوگی، دنیا کی۔ دین کا جو ہے اس کے اندر کہیں قدر و قیمت پیدا ہونے کا کوئی چیز اس کے اندر وہاں نہیں مل رہی ہوگی۔ اب اس کے آپ لے آؤ کہ پانچ کے مسجد میں لے آؤ بچے کو، مسجد میں لے آؤ اور مسجد میں دیکھ رہا بیچارے مولے مولا بیٹھے ہیں، ان کی کچھ سن کے راضی نہیں، یہ بیچارے چندے مام چلا رہے ہیں مسجدیں، یہ ایسے ہم کیوں کریں؟ ان کے اوپر تو آنے میں کوئی چودھری صاحب کہہ جائیں گے سنجا کرنے کی تنگی نہ ہوگی، نہیں وہ چودھری جائے گا میرے سے کوشش کرنا جو کرو، ان کی تو کچھ سن کے راضی نہیں، ان کی بات کیوں سننا ہے، ان کی بات میں کیا رکھنا ہے؟ آپ کو مجھے مسجد میں کہنا ہے یار مسجد کا کیا لگا، ان کی بات میں کیا کرنے سن رہے ہیں؟ میں ان کے جیسا کیوں کروں؟ میں تو آرام کو کروں گا، گاڑی ہونی چاہیے میرے کو، رشتہ کرنے آئے گا تو گاڑی دیکھے گا، یہ پوچھے گا حرام کی ہے کیا حلال کی ہے۔ تو جب ہماری ترجیحات، جب ہم عزت دیں گے دین کو، جس کے دل میں دین ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو دیندار ہوگا، صحابہ کرام کا جو دور تھا نا، صحابہ کرام کا جو دور تھا اس میں جو دین جو تھا، جو صحابہ کرام کے اندر وہاں پر جو ترجیحات دین پر حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فَإِنَّ عَمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ کہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے۔ حضرت کون ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان کے بھانجے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خالو ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت میمونہ کے یہاں ہوا کرتا تھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر وہاں کا قیام کرتے تھے تاکہ میں رسول اللہ سے کچھ سیکھ لوں، دیکھوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کس طرح وضو کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ معمولی نہیں ہے، بہت ساری روایتیں حدیث کے اندر پڑھیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے گا آپ کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں وَإِذَا عَمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، ایسا فرمایا کہ میں کانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر فإنهم عمل بمثل أعمالهم، میں ان کے جیسا ابو بکر کے جیسا اور عمر کے جیسا عمل میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر پایا ہوں، ان کے عمل مجھ سے بہت آگے۔ یہ ایک صحابی فرما رہے ہیں، بہت بڑے صحابی، وہ فرما رہے ہیں کہ میرا اور تبوک کی لڑائی میں جب چندہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سبھی اپنے اپنے استعداد کے مطابق لے کر کے آئے، چندہ لے کر کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ مالی حالت ان کی بہتر تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو مال تھا، جتنا کا سامان تھا، جو ان کے پاس پیسہ تھا، جتنا ان کے پاس مال بتا تھی، اس کا آدھا کیا، آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کر کے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ خیال کیا کہ آج میں جو ہے، آج تو میرے پاس کافی سامان ہے، ابو بکر کے پاس بھی اتنا نہیں ہے، آج تو جو ہے میں ان سے پہلے آگے نکل جاؤں گا، آج تو عمل میں میں ان سے سب تک لے جاؤں گا، میرا عمل جو ہے وہ آج ان سے آگے نکل جائے گا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ اپنا جو ہے گھر کے تمام سامان، اپنے برتن تک، یہاں تک کہ اپنے جسم کے کپڑے اتارے وہ بھی اس میں ڈال کے کچھ ڈانٹ لگے تھے آگے، اور جو سامان تھا کیونکہ اس کو جو ہے جہاد میں کسی کو کوئی گزارے تو اس کو کپڑے کی بھی ضرورت پڑی ہے، برتنوں کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ اپنے گھر کا تمام سامان لے کر کے جو ہے حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ اللہ اور اللہ کا کچھ نہیں، سب کچھ جو تھا
سب لیا ہے، بھلے وہ کم تھا عمر سے، لیکن اللہ کے یہاں نیتیں اور اخلاص کی قیمت ہے، اللہ کے یہاں نیتیں اور اخلاص کی قیمت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے سبقت نہیں لے پایا، عمل میں کبھی ابو بکر سے سبقت نہیں لے پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، فرمایا کہ میں ابو بکر سے آگے سبقت نہیں لے پایا۔ ترجیحات اس دور کی یہ ہے کہ جو سب سے بہتر تھا دینی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے حضرت ابو بکر کو مسئلے دفاع کیا اپنے سامنے تاریخ کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس خلیفہ کون ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اپنا نائب نہیں مقرر کر سکتا، نبی کو حکم نہیں ہے کہ اپنا نائب مقرر کرے، کہ عام رائے سے بنا لینا، خلیفہ جو ہے وہ عام رائے سے بنا لینا۔ امام ضرور مقرر کیے تھے لیکن خلیفہ جو تھے وہ پھر ایک ووٹنگ ہوئی تھی، تو اس وقت کی ووٹنگ کا جو طریقہ تھا وہ بحث کا طریقہ ہوتا تھا، بحث لیتے تھے لوگ۔ آج کل جو پرچی ڈالتے ہیں یا مشین سے ہوتی ہے نا، اس وقت تو جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا مجموعہ ہوتا تھا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کے سارے، تو بحث لی گئی تو سب بغیر کسی اختلاف کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، جو سب سے متقی، سب سے پرہیزگار، جس کے بارے میں حضرت عمر نے فرما دیا کہ میں کبھی اس سے آگے نہیں نکل پایا، کبھی عمل میں سبقت نہیں لے پایا، وہ ترجیح کس کی تھی؟ اس کی۔ اور آج کا جو ہمارا دور ہے، جو سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ سب سے بڑا لیڈر، جو سب سے بڑا چور، سب سے بڑا بے ایمان، وہ سب سے بڑا عزت دار۔ تو ہمارے دور میں کس چیز کو ترجیح دی جائے گی؟ جو بچہ اس ماحول میں پرورش پائے گا وہ کیوں چاہے گا دیندار بننا؟ وہ بے ایمان بننا چاہے گا، جھوٹا بننا چاہے گا، وہ دین کی اس کے اندر آئے گا کہاں سے؟ ترجیح کہاں سے پیدا ہو اس کے اندر؟ دین اس کے اندر آئے گا کہاں؟ کیوں چاہے گا دیندار بننا؟ وہ نہیں چاہے گا دیندار بننا، کیونکہ وہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ سارا دار و مدار اس کے اوپر ہے، جھوٹ کی دولت ہو چاہے کیسی ہو، آرام کی ہو، عزتیں اس کے اوپر ہیں، ساری عزت۔ کہیں چلے جاؤ، مسجد چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ، مدرسہ چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، اصل کوشش کس چیز کی ہے؟ وہ پیسے کی ہے۔ تو پھر میں کیوں بنوں بھائی دیندار؟ میں کیوں بنوں امام صاحب کے جیسا، مولانا صاحب کے جیسا؟ ان کی تو کوئی بات نہیں سنتا، ان کے جیسا کیوں بنوں؟ میں تو آرام بول کروں گا بھائی پیسہ آنا چاہیے، پیسے بھی آئے، کسی نے تھوڑی دیکھنا کسی نے کہاں سے آ رہا ہے۔ اور یہی جو ہے اثرات جو ہے، یہی اثرات جو ہے دین کے شعبے میں جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ خرابیاں وہاں پہ بھی آ رہے ہیں، یہی اثرات کیونکہ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، دنیا کو ہم سارے کے سارے ترجیح دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ خرابیاں نہیں ہیں، ان میں بھی خرابیاں آ رہی ہیں، خرابیاں اس لیے آ رہی ہیں اب بیچارے مولانا صاحب ہیں، اب وہ بھی اب اگر کہیں جائیں گے رشتہ کرنے تو ان سے بھی پوچھے گا تم کمائی کیا ہے، وہ بھی دیکھیں کبھی پیسے چاہیے۔ تو ترجیحات جب پیسے پر ہے، ہماری ترجیحات اگر دین پر ہوگی، ہم دیکھیں گے، ہم لڑکا دیکھنے جائیں گے، ہم دیندار دیکھیں گے تو لڑکے کتنے ہوں گے خود بننا چاہیں گے کہ دیندار بننا پڑے گا، تو جو کوئی آئے گا وہ دیکھے گا بھائی لڑکا بھی ہے، نمازی بھی ہے لڑکا، تو خود ہی چاہے گا دیندار بننا۔ تو مسئلہ یہ ہے اللہ کے نزدیک جو ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا حیثیت ہے دین کی اور دنیا کی؟ دیکھیے قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عبس وتولی ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی فإن علیک وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہے، اس کے پاس ایک نابینا آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ روزے چڑھاتا ہے اور منہ دیکھتا ہے۔ یہ وحی نازل ہو رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور صاحب بھی رکھتے ہیں، خالد صاحب بھی رکھتے ہیں، اور میرا یوٹیوب پہ جائیے، بہت سارے علماء جو ہے سن رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ یوٹیوب پہ جاتا ہے۔ تو یہ جو سیرے ہیں عبسہ وتولی، یہ کس کے ہیں؟ غائب کے، جس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن، جو وہ دیوتیں چڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس انداز میں، یہ انداز بیان سے پتہ چلتا ہے ہم کس انداز میں بات کر رہے ہیں۔
حالانکہ وحی کے مخاطب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا سامنے، وحی نازل ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں عبسہ وتولیٰ ہے، جیسے اللہ نے بیان کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی نے غلطی کی ہے، کوئی آدمی کسی نے ادھر سے کوئی غلطی کر کے آیا، وہ ادھر بیٹھا ہے میرے پاس، ادھر بیٹھا ہے، میں اس کی غلطی بیان کر رہا ہوں کہ ہاں ایک آدمی ہے وہ ایسا ہے، وہ دیوتے چلاتا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے بیٹھے والا لوگ سمجھ رہا ہے مجھے کہا جا رہا ہے. تو یہ انداز بیان جو ہے اللہ تعالیٰ کا مطلب ناراضگی، خوف کی، کہ تم عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ، ایک وہ ٹیوریاں چڑھاتا ہے جب اس کے پاس کوئی نابینا آتا ہے، عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکیٰ. پھر یہاں سے جو ہے خطاب سامنے سے خطاب تو کیا کرتے کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ جو ہے باقی حاصل کر لیتا ہے جو تم نے اس کو جو ہے اسے ٹیوریاں چڑھائی. کون آئے تھے ان کے بعد یہ نابینا؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم. حضرت عبداللہ ابن مکتوم کون ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم پیدائشی نابینا تھے، پیدائشی نابینا تھے، اور ان کی والدہ کو کا نام جو ہے پڑا تھا ام مکتوم. مکتوم کہتے ہیں جو ہینڈی کیپ ہوتا ہے، جب ان کی والدہ کا نام پڑ گیا تھا وہاں یہ آج یہ ہے ہمارے یہاں اکثر عورت کے اوپر اس کا الزام عورت کیا ہے جو بچہ ایسا ہو جائے نابینا ہو جائے یا کچھ اس میں نقص پیدا ہو جائے، بچہ آج سے خراب ہو، تو اس طرح کا بچہ الگ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ایسا بچہ پیدا کر کے عورت کے اوپر الزام. تو عرب میں یہ ہوتا تھا جو بچہ ہینڈیکیپ پیدا ہوتا تھا اس کو باپ اپنا نام نہیں دیتا تھا، ماں کی طرح منسوخ کرتے. تو یہ بچہ جو بچپن سے جو نابینا ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا بیٹا، اور اعمیٰ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ اندھا وہ نابینا تمہارے پاس آیا اور تم نے اسے منہ پھیرا، اور عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. اور وہ اس سے جو ہے اس ذکر سے جو ہے نفع حاصل کرتا. تمہیں کیا پتا تھا وہ اس ذکر سے نفع حاصل کرتا؟ عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. اما من استغنیٰ فانت لہ تصدیٰ وما علیک الا یزکیٰ. اور جو استغنا کرتے ہیں منہ پھیرتے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ قریش کے سردار تھے ابو جہل اور امیہ بن خلف اور عتبہ وغیرہ، یہ جو بڑے بڑے سردار تھے 4-5 تھے، یہ سردار تھے چودھری مکے کے، حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، ان سے بات کر رہے تھے. تو اس بات کے دوران تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا. آپ نے سوچا تھا کہ یہ لوگ ہیں قریش کے سردار ہیں، ان سے زیادہ بات کروں گا، یہ میری بات مان لیں گے، یہ اسلام قبول کر لیں گے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، ان کے سامنے اور لوگ بھی آ جائیں گے کہ کوئی بھی سمجھے، آپ بھی سمجھے گا یہ بات کو. تو ان کا اجتہاد تھا ان سے میں بات کروں گا، یہ لوگ میری بات کو سمجھیں گے، میری بات کو یہ مان لیں گے، تو اس سے فائدہ ہوگا باقی کے اور لوگوں کو جو ہے. اور اس دوران میں اس بات چیت کے دوران میں یہ ایک نابینا صحابی آ گئے جو کہ پیدائشی نابینا تھے، جن کو باپ نے اپنا نام بھی نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم ان چودھریوں کی بات سن رہے ہو، یہ تم ان کی طرف توجہ دے رہے ہو. ہمارا ایک مومن نابینا ہے وہ بھائی، وہ آیا ہے تمہارے پاس، اس سے منہ پھیر رہے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، وہ ان سرداروں پرداروں سے زیادہ قیمتی کون ہے؟ ایک نابینا جس کو باپ نے نام بھی نہ دیا. عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. اما من استغنیٰ فانت لہ تصدیٰ وما علیک الا یزکیٰ. اور جو استغنا جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے پڑیں اور ان کے وہ اگر نصیحت نہ حاصل کرے تو آپ کا ان کا کوئی اطلاق نہ کرے. تو اللہ کی نزدیک کیا قیمت ہے، مومن کی قیمت کیا ہے کہ وہ مکے کے سردار بیٹھے رہے، ان کی طرف ان کو چھوڑو. آپ جو آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے پاس سعی کر کے آیا ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنَّ عَنْهُ تَلَهَا. جو آپ کے پاس آیا ہے کوشش سے توڑ کر کے آپ کے پاس آیا ہے، اس سے آپ جو ہے اس سے آپ کو منہ کہتے ہیں، اس سے آپ ان کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک قیمتی کیا ہے؟ ایمان والا. اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی، بھلے ہی وہ کمزور ہے، بھلے ہی وہ کچھ ہے، بھلے ہی اس کے پاس جسم بھی پورا نہیں ہے،
لیکن اللہ کے نزدیک دین کی نسبت زیادہ قیمتی ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہی کمزوروں سے دین کو غالب کر کے بتایا۔ میں تو اور لوگ آ رہے تھے، چلو یہ بہت ہو گیا، ختم کرتے ہیں۔ میں آنے والے ٹھیک ہے۔ تو کہنے سے مراد یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے تھوڑا سا دین کو اہمیت دے دیں، تو ہمارا جو ہے فائدہ ہوگا، اور دینداروں کو اہمیت دے دیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں جو ہے حافظ صاحب انہوں نے قرآن پاک سنا ہے، امام مالک جو فقہ کے 4 امام ہیں نا، ان میں سے ایک امام مالک، وہ فرماتے ہیں کہ شان و شوکت جو ہے وہ علماء کا حق ہے، بادشاہ کا نہیں ہے۔ علماء کو حق ہے، وہ جانتے نہیں، کیونکہ عالم کے سامنے کوئی آئے تو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ علماء کا حق ہے، وہ صحابہ کا دور تھا، اس وقت ترجیحات جو ہے وہ دین کی نسبت پر تھی، آج دنیا کی نسبت پر، اور جب عالم کے سامنے کوئی جائے گا اور عالم خریار ہوگا تو اس کی آواز سنی۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ علماء کا حق ہے شان و شوکت، تو علماء کی قدر کری جائے۔ ان کو جو ہے ابھی بیچارے 1 مہینہ ہمارے پاس رہے ہیں، جنہوں نے محنت بھی کی ہے، اور ابھی انہیں جانا بھی ہے، اپنے گھر جائیں گے، عید کا تیاری بھی کرنی ہے۔ تو اب جو ہے ہم انہیں جو بھی کا احترام کرنا چاہیں حضرات، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، جو ہمارے پاس تھوڑا بہت جمع ہے وہ بھی ہم دیں، باقی آپ جو ہے کوئی صاحب آپ کر لیں گے۔